الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم رسالہ قشیریہ سے ابو الحسن حضرت سری بن مغلس سقطی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں جو علامہ قشیری نے لکھا ہے، کیونکہ یہ ان کے دادا استاد کے بھی دادا استاد تھے، تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، تو حضرت جنید بغدادی کے خالو تھے اور حضرت جنید بغدادی کے استاد بھی تھے. تو سوچے جو حضرت جنید بغدادی کا استاد ہوگا اس کا اپنا علم کیا ہوگا. اور اب آپ یہ بھی سنیے کہ انہوں نے تعلیم کس سے حاصل کی. انہوں نے تعلیم حاصل کی معروف کرخی سے، جو ورع و تقوی میں ایک نام ہے. حضرت ابو العباس بن مسروق رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مجھے اطلاع ملی کہ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ علیہ بازار میں تجارت کرتے ہیں. ایک دن معروف کرخی ان کے پاس آئے، ان کے ہمراہ ایک یتیم بچہ بھی تھا. کہنے لگے اس یتیم بچے کے لیے کپڑا دے. حضرت سری سقطی کہنے لگے کہ میں نے اسے کپڑا دے دیا. تو حضرت معروف کرخی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دنیا سے نفرت ڈال دے اور جب جس مصیبت میں مبتلا ہو اس سے تمہیں رہائی دے دے. حضرت سری سقطی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب مکان سے نکلا تو دنیا سے زیادہ مجھے کوئی شے بری معلوم نہ ہو رہی تھی. چنانچہ میری موجود حالت حضرت معروف کرخی کی برکت کی بنا پر ہے. اللہ اکبر. ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا کہ جب بات کر دیں تو خدا پوری کر دے. سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا ان لوگوں کا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک حضرت سری سقطی سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا. انہوں نے 98 سال تک بستر پر لیٹ کر نہیں دیکھا، صرف مرض الموت میں ہم نے انہیں بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. حضرت سری سقطی تصوف کے 3 معنی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تصوف 3 معنوں کے لیے بولا جاتا ہے. پہلا کہ صوفی کا نور، اس کا جو نور معرفت ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ جب نور معرفت عطا کرتے ہیں تو اس کی پرہیزگاری متاثر نہیں ہوتی، یعنی وہ کم پرہیزگار نہیں ہوتا، اس کی پرہیزگاری بڑھتی رہتی ہے، اس کی پرہیزگاری میں خلوص برقرار رہتا ہے. جب وہ نور کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کا نفس برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ اچھائی میں ترقی کرتا رہتا ہے، اور اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں گھر کرتی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اور وہ کرامات دکھانے کا شوق نہیں رکھتا اور کرامات اور شعبدے بازیوں کے لیے حرام کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اور حضرت سری سقطی رحمہ اللہ علیہ کا اگر آپ ٹائم فریم سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا انتقال جو ہے وہ 257 ہجری میں ہوا، تو اس میں سے آپ کوئی قریباً 100 سال مائنس کر لیں تو ان کی پیدائش نکل آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کوئی 150 سال کے بعد پیدا ہوئے اور 250 سال کے بعد انتقال ہوا. اللہ نے طویل عمر عطا فرمائی تھی. اور حضرت سے محبت کا مطلب بھی ذرا سنیں. حضرت سے محبت کا مطلب بھی ذرا سنیں. حضرت علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت ابو علا دقاق رحمہ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے حضرت جنید بغدادی سے سنا. انہوں نے فرمایا، یعنی کہ حضرت امام قشیری کے جو دادا استاد ہیں حضرت جنید، ان کے استاد جو ہیں وہ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ علیہ ہیں. تو حضرت جنید بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک دن حضرت سری سقطی نے
محبت کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ کچھ لوگ باہمی آپس میں میل ملاپ اور موافقت کو محبت کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا نام محبت ہے، اور کچھ لوگ دوسرے معنی بتاتے ہیں۔ اس پر حضرت سری نے اپنے بازو کی کھال کھینچی لیکن وہ نہیں کھینچی۔ فرمانے لگے اگر میں یہ کہوں کہ بخدا اللہ کی محبت کے نتیجے میں یہ کھال نہیں اکھڑ سکی تو یہ بات درست ہوگی۔ پھر ان پر غشی طاری ہو گئی اور چہرہ گول چاند کی طرح چمکنے لگا، حالانکہ ان کی رنگت گندم تھی۔ ہی واز اے ویٹش کلر، لیکن نور جب آیا چہرے پر تو چمکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سری سقطی کے بارے میں تو بہت ہی خوبصورت بات ہے جو آپ سے بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں نے الحمدللہ کہا تھا اور 30 سال سے اس گناہ کی تلافی کر رہا ہوں اور استغفار پڑھ رہا ہوں۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ استغفار کر رہا ہوں الحمدللہ کہنے پہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا ایک دفعہ بغداد میں آگ لگ گئی، اس دوران بازار میں کئی دکانیں جل گئیں، میں دوڑا کہ کہیں میری دکان تو نہیں جل گئی، تو بتانے والے نے بتایا کہ سری تیری دکان بچ گئی ہے۔ تو اس موقع پہ میں نے الحمدللہ کہا، لیکن جب سے کہا ہے 30 سال ہو گئے، شرمسار ہوں کہ اللہ پوچھے گا کہ سری مسلمانوں کے مشکل وقت میں اپنی بھلائی پہ الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کا ذرا آپ انداز دیکھیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ان لوگوں کی سوچ کس طرح کی تھی۔ بیوٹیفل، جسٹ امیزنگ، جسٹ بیوٹیفل۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ حضرت سری سقطی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں روزانہ کئی بار اپنی ناک دیکھتا ہوں کہ کہیں سیاہ تو نہیں ہو گئی۔ مجھے اپنی بدعمالیوں کا اتنا خوف ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میرا چہرہ سیاہ نہ کر دے۔ اور حضرت سری سقطی کے بارے میں جنید بغدادی کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور ان کی یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہے کہ روز اپنی ناک چیک کرتے ہیں کہ کہیں سیاہ تو نہیں ہو گئی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے سری سقطی سے سنا تھا، فرماتے تھے میں ایک مختصر راستے کو جانتا ہوں جس سے جنت مل سکتی ہے، جس سے جنت کو ہم جا سکتے ہیں۔ تو حضرت جنید کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سا راستہ ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا کسی سے کوئی چیز نہ مانگا کرو، اور نہ ہی کسی سے کچھ لیا کرو، اور نہ ہی تمہارے پاس اتنا ہو کہ اس میں سے کسی اور کو دینے کی نوبت آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہنے کا مقصد وہی ہے کہ عزت چاہتے ہو تو کسی سے اپنی حاجت نہ بیان کرو سوائے خدا کی ذات کے، اور تیرے پاس جتنا زیادہ ہے، جتنا تیری ضرورت سے زیادہ ہے، وہ خدا کی ایک مخلوق پہ واپس لوٹا دے کہ تیرے پاس اتنا ہو ہی نہ، تیری ضرورت سے زیادہ ہو ہی نہ، تو کسی کو دینے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عیاشی کرتا پھر اور سارا مال اڑا دے۔ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور شہر میں مرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ اگر قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو بغداد میں رسوا ہو جاؤں گا۔ کسی ایسے مقام پہ قبر نہ قبول کرے جہاں کوئی جانتا نہ ہو تو سری سقطی کو پھر کون جانتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ عجز ہے، یہ عاجزی ہے، یہ نیاز مندی ہے۔ حضرت سری سقطی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو جو چاہے مجھے عذاب دے، لیکن ایسا عذاب نہ دے جس کے دوران میں تم سے پردے میں رہوں اور رسوا ہو جاؤں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سری سقطی رحمہ اللہ علیہ کے پاس آیا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا صبح ایک بچی آئی تھی، کہنے لگی کہ بابا آج بہت گرمی ہے، میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ پانی کا مشکیزہ سائے میں آپ کے گھر میں لٹکا جاتی ہوں، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ ٹھنڈا پانی پیجئے گا۔ کہتے ہیں پھر میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، میں نے خواب میں ایک خوبصورت بچی دیکھی، وہ آسمان سے اتری۔ میں نے پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ کہنے لگی اس کی بیٹی ہوں جو کوزے میں سرد پانی نہیں پیتا،
اللہ اکبر. یہ سنتے ہی نیند میں سے اٹھے اور وہ کوزہ زمین پہ دے مارا اور توڑ دیا کہ اس کی راحت کو، اس کے ٹھنڈے پانی کو اگر میں پیوں گا تو کہیں یہ میرا نفس خراب نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آیا کہ اپنا نفس خراب نہ کر، اپنا نفس خراب نہ کر. حضرت جنید نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو کوزہ آپ نے توڑا تھا اس کی کرچیاں بکھری پڑی تھیں، آپ نے ان کو اٹھایا بھی نہیں، ان کو ہاتھ لگایا بھی نہیں، اور ان پہ اسی طرح مٹی چڑھتی رہی. یہ تو کچھ مختصر حالات رسالہ قشیریہ میں ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو چراغ ہیں. ان کی روشنی سے، ان کے فیض سے، ان کے علم سے اپنے اپنے نفسوں کو سنوارنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.